ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، انتہائی محترم خواتین، آج کی جمعہ کی اس نشست میں آپ کے سامنے اسلام میں جو شادی بیاہ کے حوالے سے تعلیمات ہیں ان پر بات کروں گا۔ ویسے بھی شادیوں کا سیزن ہے، ہم ایسی تقریبات میں شرکت بھی کرتے ہیں اور ہمارے گھروں میں بھی جو شادی بیاہ کے حوالے سے تقریبات ہوتی ہیں ہم انہیں خود ان کا انتظام بھی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو شریعت کے زیر بحث ہے، شریعت اس سے بحث کرتی ہے، اور شریعت ہمیں اس کے حوالے سے ایک واضح لائحہ عمل دیتی ہے۔ سوچنے، سمجھنے، غور اور فکر کرنے، عمل کرنے کے لیے واضح طور پر شریعت ہمیں ایک روڈ میپ دیتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ، اس کے جو بنیادی یونٹ ہے وہ خاندان ہے، اور خاندان کی ابتدا ایک مرد اور ایک عورت کے ملاپ سے ہوتی ہے، اور شریعت نے اس کے لیے ایک ہی طریقہ رکھا ہے اور وہ ہے نکاح کا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی، اپنا معجزہ اور اپنی طرف سے ایک دلیل قرار دیا۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے جوڑے پیدا کر دیے۔ گویا یہ اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہے، اللہ کا کرم ہے تمہارے لیے، اور اللہ کا بنایا گیا ایک انتظام ہے اور اس کی سکیم ہے۔ مرد عورت کے بغیر نامکمل ہے اور عورت مرد کے بغیر نامکمل ہے، اللہ نے ان دونوں کو ملا کر مکمل کیا، اور فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ تو دوسری بات یہاں یہ پتہ چلی کہ یہ جو نکاح ہے یہی سکون کا اصل میں ذریعہ ہے۔ گھروں میں سکون، معاشرے میں سکون، انسانی زندگی میں سکون، اس کا اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ بنایا ہے وہ یہ نکاح ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس نے تمہارے درمیان بنا دی ہے مودتاً، مودت، ورحمہ، اور رحمت۔ محبت بھی عربی زبان کے لفظ ہے، اور یہ بھی انسانی لگاؤ کو کہتے ہیں، انسان کا کسی کے لیے جو لگاؤ ہے اس کو محبت کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کے لیے محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا،
بلکہ فرمایا وجعل بینکم مودۃ، اللہ نے تمہارے درمیان مودت رکھ دی ہے۔ یہ محبت پہلی سٹیج ہے اور مودت آخری سٹیج ہے۔ محبت پہلا درجہ ہے اور مودت آخری درجہ ہے۔ بات محبت سے شروع ہوتی ہے اور مودت تک پہنچتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان دونوں کے درمیان مودت ڈال دی ہے، انتہا درجے کی محبت ڈال دی ہے۔ اور صرف محبت نہیں ڈالی، صرف مودت نہیں ڈالی، بلکہ اس کے ساتھ رحمت کو بھی ملا دیا۔ رحمت کیا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اور ایک دوسرے کے لیے عفو اور درگزر اور رحم کا جذبہ۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بلٹ تمہارے لیے محبت، مودت اور رحمت اس رشتے میں رکھ دیا، اور فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کروڑوں روپے آپ خرچ کر لیں، اربوں روپے آپ خرچ کر لیں، خود قرآن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو الفت ہے، یہ جو محبت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ ہے جو تمہارے دل میں الفت ڈال دیتا ہے، دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بینہم، اگر انسان دنیا کے سارے مال کو بھی خرچ کر دے تو مال کی بنیاد پر الفت نہیں آتی، مال کی بنیاد پر دلوں میں محبت جڑ نہیں پکڑ سکتی، مال کی بنیاد پر مودت نہیں آ سکتی۔ یہ کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے محبت اور الفت اور مودت ڈال دی ہے اس پاکیزہ رشتے میں جو نکاح کے پاکیزہ بندھن سے بندھا ہوا ہے۔ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے یہ تیزی سے بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے بگاڑ کے پھر آثار ہمیں نظر بھی آتے ہیں، اور چند ایسی الارمنگ اور چونکا دینے والی چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے سپریم کورٹ میں ایک فیصلے میں جسٹس باقر نجفی نے ایک فیصلے میں ایک نوٹ دیا، اس پر لبرل سیکولر طبقہ بڑا ماتم کر رہا ہے۔ یہ مشہور کیس ہے، وہ ایک نور مقدم خاتون تھی، اس کو قتل کر دیا گیا۔ جس نے قتل کیا تو بڑی بے دردی سے قتل کیا، اس کی گردن کاٹ دی، پھر اس کے کٹے ہوئے سر کو فٹ بال بنایا۔ ظاہر ہے وہ مجرم ہے، اسے پکڑا گیا، اسے سزا ملنی چاہیے، عبرتناک سزا ملنی چاہیے، سزائے موت، اور وہی سپریم کورٹ نے اس کو دی بھی۔ اس کا جرم جو ہے وہ کم نہیں ہے، اس کی شناعت کم نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں، یہ مرد اور یہ عورت کس رشتے سے رہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ تو جواب ملتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں تھا۔ بغیر کسی جائز حلال رشتے کے کئی سال تک اکٹھے رہے، اور ہمارے طبقہ عمرا میں، ایلیٹ کلاس میں یہ چیزیں اب عام ہو رہی ہیں، اور جج نے یہ بات لکھی ہے کہ اس پر معاشرے کے بااثر طبقات کو بات کرنی چاہیے، اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ یہ تو اسلامی معاشرہ ہے، اور یہ اس قانون کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، تہذیب اور روایات کے بھی خلاف ہے۔ ایسے معاشروں میں پھر سکون نہیں ہوتا، ایسے معاشروں میں پھر امن اور اصلاح نہیں ہوتی، فساد ہوتا ہے، اور وہی ہوا۔ ایسے رشتوں کا نتیجہ پھر بھیانک نکلتا ہے، وہ نکلا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے جو جوڑے بنائے ہیں، پاکیزہ جوڑے، ان کا پاکیزہ بنیاد و نکاح ہے، اور جب وہ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں پھر محبت اور الفت یہ میں ڈالتا ہوں۔ 2 مختلف خاندان ہوتے ہیں،
کبھی زندگی بھر ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک کامیاب خاندان بنا دیتا ہے، اس میں برکت ڈال دیتا ہے اور اسے مثال بنا دیتا ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، تو اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں۔ یہ جو اسلامی معاشرے میں شادی ہے، نکاح ہے اور یہ سنت ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، اور اسلام نے ہمیں خوشی کے موقع پر خوش ہونے کی تعلیم دی ہے، خوشی منانے کی تعلیم دی ہے۔ اسلام کوئی روکھا سوکھا دین نہیں ہے، بلکہ خوشی کے موقع پر خوش ہونا یہ سنت ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے قواعد و ضوابط دیے ہیں، اصول دیے ہیں، ان اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان خوشی کے موقع پہ بھی اللہ کی بندگی سے باہر نہیں نکلتا، اور غم کے موقع پہ بھی اللہ کی بندگی کی حدود سے باہر نہیں نکلتا۔ وہ خوشی کے موقع پہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ غم کے موقع پہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اور اس کا جو بیہیویئر ہے، اس کا جو طرز عمل ہے، ہر دو حالتوں میں وہ اطاعت والا ہے، فرما برداری والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت حدیث کی کتابوں میں آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا هذه النکاح، اس نکاح کا اعلان کرو۔ یاد رکھیے نکاح یہ چھپ کر نہیں ہوتا، اس کے لیے اعلان کہا گیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، مسجد میں، محلے میں، علاقے میں، کہ فلاں کے بیٹے اور فلاں کی بیٹی کا آپس میں رشتہ یہ جڑ گیا ہے، فلاں میاں اور بیوی ہیں، تاکہ کسی کو بات کرنے کا موقع نہ ملے، کسی کو شک کرنے کا موقع نہ ملے، کسی کو خواہ مخواہ تجسس کا موقع نہ ملے۔ تو پہلی چیز فرمائی اعلنوا هذه النکاح، اس نکاح کا اعلان کرو۔ یہ جو گواہ ہوتے ہیں نا، یہ بھی اسی اعلان کا حصہ ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ نکاح کی جو مجلس ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ فرمایا اعلنوا هذه النکاح اجعلوه فی المساجد، اگلی بات فرمائی کہ یہ تقاریب مسجد میں منعقد کیا کرو۔ مسلمانوں کی جو مساجد ہیں یہ مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر ہے، یہاں پر تو مسلمانوں کے خوشی کی تقریبات وہ منعقد ہونی چاہیے، اور نکاح ظاہر ایک خوشی کی تقریب ہے۔ لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں، جمعہ پڑھنے آئے ہیں، اور انہیں اطلاع دی جائے کہ جی فلاں صاحب کی بیٹی اور فلاں صاحب کے بیٹے کا وہ نکاح ہے، آپ بھی دعاؤں میں شریک ہو جائیں۔ سادگی بھی ہے، وقار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت بھی ہے، اللہ کا گھر ہے، اور ایک کانٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، اس میں برکت بھی ہوگی۔ تو فرمایا اجعلوہ فی المساجد، اس کو مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ اور اگلی بات فرمائی وَضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، دف بجا کر اس پر خوشی کا اظہار کیا کرو۔ نکاح کے موقع پر دف بجا کر خوشی کا اظہار، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم کی ہے۔ انصار میں سے کسی کی شادی تھی، تو کچھ لوگ گئے، واپس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی بس گئے اور آگے۔ آپ نے فرمایا تم نے گیت کیوں نہیں گائے؟ اور پھر آپ نے سکھائے الفاظ، تم نے یہ کیوں نہیں کہا اتیناکم اتیناکم فحیانا وحیاکم، ہم تمہاری طرف آئے ہیں، ہم تمہاری طرف آئے ہیں، تمہیں بھی زندگی کی خوشیاں مبارک ہوں، ہمیں بھی زندگی کی خوشیاں مبارک ہوں۔ تو گویا اس کا اظہار یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اسی طرح یہ جو نکاح کے موقع پر چھوارے ہیں یا میٹھی چیز ہے، اس کی تقسیم، اور تقسیم تو یہ بھی ہوتی ہے نا کہ آپ دو دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح
ہاتھوں سے اچھالے تاکہ ایک اس میں ایک تھرل کی کیفیت پیدا ہو، لوگ ذرا چھینا چھپٹی کریں اور لوگوں کے اندر ایک لائیولینس آ جائے، ایک زندگی کا، ایک خوشی کا ایک اظہار۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے بعد ولیمے کو بھی ایک سنت کے طور پر رائج فرمایا۔ آپ کا جب ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا تو یہ غزوے کا موقع تھا اور آپ سفر میں تھے۔ اب جہاد کا موقع ہے، غزوے کا موقع ہے، سفر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا انتظام فرمایا۔ اور کیسا زبردست انتظام تھا کہ آپ نے فرمایا جس کے پاس کھانے کی جو چیزیں وہ لے آؤ۔ تو کوئی جو اٹھا لایا، کوئی ستو اٹھا لایا، کوئی زیتون اٹھا لایا، کوئی گوشت اٹھا لایا، جس کے بعد جو کچھ تھا ایک بڑا دسترخوان بچھایا گیا، ساری چیزیں رکھ دی گئی، سب نے مل کر کھایا۔ اب آپ دیکھیں کہ خوشی کا اظہار بھی ہو گیا، ولیمہ بھی ہو گیا، کسی پہ بوجھ بھی نہیں آیا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب نکاح کیا چند دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آئے، پوچھا کہاں تھے، کہا میں نے نکاح کیا تھا، اس میں مصروف تھا۔ تو آپ نے فرمایا اولم ولو بالشاۃ، ولیمہ کرو چاہے بکری کا بچہ ذبح کر کے۔ ظاہر بکری کا بچہ کتنے لوگ کھا لیں گے؟ 10 12 15 لوگ، لیکن فرمایا کہ ولیمہ کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ البتہ اس کے بارے میں تاکید کی گئی کہ یہ برا کھانا بن جائے گا اگر اس میں صرف امیروں کو بلاؤ گے، لہذا کوشش ہونی چاہیے کہ اس میں صرف امیروں کو نہ بلایا جائے۔ یہ ہمارے ہاں بھی ایک یہ سمجھنا بدعت ہے کہ شادی کے موقع پر ہم ذرا اپنے سے اوپر کے لوگوں کو بلاتے ہیں، نیچے کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے۔ یہ جو ہمارے گھروں میں چوکیدار ہوتے ہیں، ہمارے محلوں میں چوکیدار ہوتے ہیں، جو ہمارے غریب غربا جو ہمارے بستیوں میں ارد گرد ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ حالانکہ ان تقاریب میں ان کو بلانا چاہیے اور ان کو اعزاز کے ساتھ بٹھانا چاہیے، تبھی یہ برکت والا بنے گا، ورنہ پھر یہ ناپسندیدہ عمل ہو جاتا ہے۔ تو ہماری جتنی بھی شادی بیاہ کی تقریبات ہیں، 3 اصول ذہن میں رکھیں، 3 موٹے موٹے اصول آپ کو بتا رہا ہوں، ان 3 اصولوں کی پاسداری کریں گے تو وہ ہماری بابرکت محفل بن جائے گی۔ اور اگر ان اصولوں کی پاسداری نہیں کریں گے اور ہم نہیں کرتے تو پھر اس سے اللہ کی رضا اٹھ جاتی ہے، برکت اٹھ جاتی ہے، اور یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بے ترتیبی ہے اسی وجہ سے۔ پہلا اصول تو حلال اور حرام کا ہے۔ یاد رکھیے ہر وہ کام جس سے شریعت نے روکا ہے اور حرام ہے، وہ خوشی میں بھی حرام ہے اور غم میں بھی حرام ہے۔ کوئی خوشی کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتی۔ اس لیے ایک بڑی سے بڑی خوشی ہو جائے اور آپ کو اللہ نے بڑی سے بڑی خوشی دی ہو، ہر حال میں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ حلال اور حرام کو دیکھے کہ کون سی چیز وہ حرام ہے، اسے وہ نہیں کرنی۔ اللہ معاف کرے، شراب حرام ہے، مخلوط محافل مرد اور عورت کا آزادانہ میل جول حرام ہے، موسیقی حرام ہے، دف کے علاوہ جتنی موسیقی ہے وہ ساری کی ساری حرام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کا خیال رکھنا کہ ایک مسلمان کے نقطہ نظر سے ہمیں اس سے بچنا ہے، حرام چیزوں سے۔ پہلی بات حلال اور حرام کا خیال رکھنا۔ دوسری بات اسراف اور تبذیر سے بچنا، فضول خرچی سے بچنا، دکھاوے اور نمائش سے بچنا۔ شادی بیاہ کے موقع پر عموماً
پیسے کو پانی کی طرح بہایا جاتا ہے اور فضول بہایا جاتا ہے، لٹایا جاتا ہے۔ آج کل تو ہماری رسمیں ایسی بن گئی ہیں کہ ایک ایک دن کا جو ڈریس ہے وہ کئی لاکھ روپے کا ہوتا ہے، جو ایک دفعہ ہی پہننا ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری فضول خرچی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر برکت نہیں آتی۔ غیر انسان نمائش تو کر لیتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ کی نعمتوں سے، برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑے خسارے کا سودا ہے۔ تو فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے، تبذیر نہیں ہونی چاہیے، دوسرا اصول یہ۔ اور تیسرا اصول یہ کہ تشبہ بالکفار، وہ کام نہیں کرنا جو کافر کرتے ہیں، وہ کام نہیں کرنا جو ہندو کرتے ہیں۔ بہت ساری رسمیں ایسی ہیں جو ہندوانہ رسمیں ہیں، بہت ساری رسمیں ایسی ہیں جو عیسائی یا کفار کرتے ہیں۔ اگر ہم وہ کرنا شروع کر دیں گے تو ان کے ساتھ ایک تشبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے ہمیں روکا گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ رہ کیا گیا ہے؟ آپ نے تو ہر چیز پر پانی پھیر دیا۔ اب یہ آپ کا اور میرا امتحان ہے کہ ہم نے حلال اور حرام کا خیال بھی رکھنا ہے، ہم نے اسراف اور تبذیر کا خیال بھی رکھنا ہے، اور ہم نے کفار جیسے اعمال نہیں کرنے، لیکن اس کے باوجود اپنی خوشی منانی ہے، اور اس کے لیے طریقے اختیار کرنے، اس سے شریعت نے نہیں روکا۔ آپ اپنی خوشی کے لیے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے شریعت نے نہیں روکا، بلکہ شریعت اس کی گنجائش بھی دیتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو یعنی ابھارتی بھی ہے کہ خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار کرو، اور اس کے لیے آپ کے اندر کریٹیوٹی ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ کے اندر اتنی جدت کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی خوشی ڈیزائن کریں خود ہی۔ اور پہلے ہمارے ہاں دیہات میں اس کے لیے بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی تھی ایسی، اب بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہے وہ شریعت کا منشا کہ اس خوشی کے موقع پر اس کو اس طرح سیلیبریٹ کیا جائے۔ اب یہ جو خاندان وجود میں آیا نکاح کے نتیجے میں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے قانون سازی اتاری۔ اب آپ دیکھیں قرآن پاک کو اگر مطالعہ کریں آپ، قرآن پاک میں سب سے زیادہ قوانین جو اللہ نے اتارے ہیں وہ خانگی اور عائلی زندگی سے متعلق ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے نکاح کے، طلاق کے، میاں بیوی کے درمیان ناچاقی کی صورت میں پورا طرز عمل، بچے کی رضاعت، وراثت، یہ سارے قوانین اتارے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی منشا یہ ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے، یہ جو ادارہ ہے خاندان کا، یہ مضبوط ہو، ایک دفعہ بن جائے پھر ٹوٹے نہ۔ شیطان کی یہ خواہش ہے کہ یہ ادارہ وجود میں ہی نہ آئے، اور اگر بن جائے تو اس میں رخنے ڈالے اور اسے توڑنے کی کوشش کرے، اور اس میں فتنہ مستقل ڈالی رکھے، جبکہ اللہ رب العالمین کی منشا اور خواہش یہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے یہ مضبوط سے مضبوط ہوتا رہے اور یہ نہ ٹوٹے۔ اس لیے اللہ نے اتنی تفصیل سے اس کے قانون اتارے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے اور ہم ان سے بے خبر ہیں، اور بعض اوقات ہم انہیں ڈسکس بھی نہیں کرتے۔ اسے ڈسکس کرنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے، ان کے بارے میں معلومات، علم حاصل کرنا چاہیے، قرآن کے وہ حصے پڑھنے چاہیے۔ ہر نوجوان کو، ہر عورت مرد کو سورہ بقرہ کے وہ تمام حصے جو اس حوالے سے ہیں، سورہ نساء کی وہ تمام آیات، اس کے علاوہ سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ طلاق، یہ 5 چیزیں ان کا بالاستحیاء مطالعہ کرنا چاہیے، ڈیٹیل سٹڈی کرنی چاہیے، تاکہ پتہ تو چلے اللہ نے ہمارے لیے قانون کیا اتارے ہیں، اور پھر ان پر عمل، ان کے مطابق زندگی گزارنا، یہ بڑا لازمی اور ضروری ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
کہ جن گھروں میں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے ان گھروں میں نہ صرف یہ کہ برکت رہتی ہے بلکہ وہ ان گھریلو تنازعات سے پاک رہتے ہیں، اس برکت سے جو شریعت نے دی ہے اس کے نتیجے میں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو پورا ایک پروٹوکول دیا ہے کہ تم نے کیسے بیہیو کرنا ہے اور ناچاقی کی صورتحال میں تم نے کیا 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 کام کرنے ہیں۔ اللہ نے عورت کو پورا ایک پروٹوکول دیا ہے کہ تمہارے ساتھ اگر تمہارا میاں ٹھیک نہ ہو تو تم نے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، اور اللہ نے معاشرے کو مخاطب کر کے ان کے لیے بھی ہدایات دی ہیں۔ اگر مرد اپنی ذمہ داری پوری کرے، عورت اپنی ذمہ داری پوری کرے، معاشرہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، ہمارے درمیان خانگی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ مرد اپنی ذمہ داریوں سے بے خبر ہے، عورت اپنی ذمہ داریوں سے بے خبر ہے، معاشرہ اپنی ذمہ داریوں سے بے خبر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، معاشرے کو مخاطب کر رہا ہے، محلے کو، مسجد کو، ارد گرد کے پڑوس کو مخاطب کر رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ خطرہ لاحق ہو جائے کہ یہ خاندان ٹوٹنے والا ہے، یہ میاں بیوی آپس میں ان کی نہیں بننے والی، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایسا کرو کہ ایک فیصلہ کرنے والا مرد کی طرف سے اٹھاؤ اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کی طرف سے اٹھاؤ۔ اب دیکھیں اللہ نے کیا حکم دیا، اور یہ قرآن پاک میں ایسی آیت، میں طالب علم ہوں، کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن میں نے کوئی اور ایسی آیت نہیں پڑھی۔ اللہ فرما رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہے، اللہ فیصلے سے پہلے گارنٹی دے رہا ہے، فرمائی یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں صلح جو ہوئے، ٹھیک نیت سے بیٹھے، اللہ ان کے درمیان جوڑ پیدا کر دے گا۔ اللہ اپنے ذمے لے رہا ہے، تم جوڑنے والے بنو، جوڑنے والا، جوڑ پیدا کرنے والا میں ہوں، لیکن اگر تم خود توڑنے والے بن جاؤ تو پھر تمہارے ساتھ تیسرا شیطان ہو جائے گا۔ اب کیا ہم اپنے معاشرے میں یہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں تو لوگ توڑنے والے بن جاتے ہیں، جوڑنے والے نہیں بنتے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ میاں بیوی کے درمیان صلح کے لیے تمہیں جھوٹ بولنا پڑے تو اس سے کام لے سکتے ہو۔ ہم جھوٹ کی بنیاد پر فساد ڈال دیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہوگی معاشرے کی طرف سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے جو علم کی بنیاد پر ہو، شریعت کی بنیاد پر ہو، اور جب وہ معاشرہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں اللہ کی برکت اور رحمت آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔